یہ اللہ کا میسج ہے، اللہ کا پیغام ہے، سیم اسی طرح جیسے قرآن مجید ہے اسی طرح وہ حدیث ہے۔ تھوڑا سا فرق ہے کہ قرآن مجید کے الفاظ اور معانی دونوں اللہ کی جانب سے ہیں، اور حدیث پاک کے معانی اللہ کی جانب سے ہیں، الفاظ جو ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب سے، بس اتنا فرق۔ باقی دونوں وہی ہیں اور دونوں کی حفاظت کی ہے۔ کہا یہ دونوں پر ایمان لانا ضروری ہے، یہ متقین ہیں۔ ان کو قرآن ہدایت دیتا ہے، جو ایک پر ایمان لاتا ہے اس کو قرآن ہدایت نہیں دیتا۔ ایک پر ایمان لانے سے بات ہی نہیں بنتی۔ اقیم الصلاۃ، نماز پڑھ لو، قائم کر لو۔ کیسے قائم کرنی؟ پورا قرآن جی تلاش کر لیں۔ یہ منکرین حدیث جو ہیں، جو کہتے ہیں ہم کو صرف قرآن ہی کافی ہے، اسے بولیے اپنی ماں کا جنازہ پڑھا تھا کہ نہیں پڑھا تھا؟ اپنی دادی کا، دادے کا، نانے کا، جو بھی آپ کا قریبی رشتہ دار فوت ہوا اس کا جنازہ پڑھا کہ نہیں پڑھا؟ اس جنازے کو قرآن مجید سے ثابت کر دو۔ کہاں آتا قرآن مجید؟ قرآن مجید میں تو احکام اللہ نے ذکر ہی نہیں کیے، بہت تھوڑے سے ذکر کیے ہیں۔ سارے احکام تو اللہ تعالیٰ نے حدیث پاک میں بیان کیے ہیں۔ اسی لیے کہا وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ، لوگوں میرا نبی جو تمہیں دے دے لے لو۔ اس لیے صحابی کو آپ نے کہا تھا، وہ نماز پڑھ رہا تھا، کہا تھا ابو سعید بات سنو، تو وہ سوچنے لگا میں نماز پڑھ رہا ہوں، نبی کی بات سنوں یا نماز اللہ کی بات سنوں؟ تو جلدی سے نماز پڑھی اور آپ کے پاس آ گئے۔ آپ کے پاس آپ نے پوچھا میں نے یہ آواز دی تھی آیا نہیں تو؟ کہا یا رسول اللہ میں نماز پڑھ رہا تھا۔ کہا تجھے معلوم نہیں اللہ نے قرآن مجید میں کیا کہا؟ استجیبوا للہ